बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। रमज़ान और ईद के ताल्लुक़ से आज हमारा 10वां दर्स है और रमज़ान की शुरू भी हो चुका है। आज पहला रमज़ान मुबारक है पाकिस्तान और जनूबी एशिया में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये महीना अल्लाह पाक ने कुछ अयाम और कुछ मौसम जो है अल्लाह पाक को इंसानों को अपना वली बनाने के लिए मुकर्रर किए हैं। लअल्लकुम तत्तक़ून, मुत्तकी लोग ही अल्लाह के वली होते हैं। तो उसके लिए अल्लाह पाक ने रमज़ान मुकर्रर फरमाए। उसकी तफसील चल रही है कि तक़वे के लिए जो शराइत हैं वो सारी अल्लाह पाक इसके अंदर पूरी फरमा देते हैं। उसकी तफसील आई है काफ़ी अहादीस जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू रमज़ान में जमा किया और लोगों को कहा कि शान वाला महीना आने वाला है, सब्र की है और इसमें सब्र की जज़ा जन्नत है। इसमें जो है 3 चीज़ों की कसरत का, 4 चीज़ों की, कलमा शरीफ और इस्तिग़फ़ार की, और जन्नत की तलब करो, दोज़ख से माफ़ी मांगो, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्सलुक जन्नत औज़ुक मिनन नार। और इस महीने के ख़ुसूसियात का ज़िक्र आ चुके तफसील से। दूसरी हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को जो 5 ख़ुसूसियात अता फ़रमाई है उसका तफसीली ज़िक्र आया। अब मौजूदा जो है उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत काब रज़ियल्लाहु से जो रिवायत है कल हम पढ़ चुके थे कि एक दर्जे पे मिंबर पे चढ़ते हुए आमीन फरमाया, दूसरे पे आमीन फरमाया, तीसरे पे आमीन फरमाया। तो सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो आपसे आज ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं देखी थी। तो फरमाया कि पहले दर्जे पे जब मैंने पाँव रखा तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत न हो। तो मैंने कहा आमीन। फिर दूसरे पे चढ़ा तो उन्होंने कहा जिब्रील अमीन ने कि हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आपका ज़िक्र मुबारक हो, वो दरूद शरीफ न भेजे। मैंने कहा आमीन। जब तीसरे दर्जे पे चढ़ा तो उन्होंने कहा कि हलाक वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पाए और वो उसको जन्नत में दाखिल न कराएं। मैंने कहा आमीन। इस हदीस में हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआएं दी हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों पर आमीन फरमाई। अव्वल तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फ़रिश्ते की बद्दुआ ही क्या कम थी, और फिर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमीन ने तो जितनी सख्त बद्दुआ बना दी। वो ज़ाहिर है अल्लाह ही अपने फ़ज़ल से हम लोग को इन तीनों चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन बुराइयों से महफूज रखे, वरना हलाकत में क्या तरद्दुद है। दुर्र मंसूर की बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि ख़ुद जिब्रील अमीन ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आमीन आमीन कहें। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन, जिससे और भी ज़्यादा एहतमाम मालूम होते हैं। अव्वल वो शख्स कि जिसको रमज़ान मुबारक गुज़र जाए और उसकी बख्शिश न हो,
یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ نہ رمضان مبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ رمضان مبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالی اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے وہ کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ تراویح اس کو نہایت اہتمام سے کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہ دیکھے گا۔ محققین علماء نے ایسی روایت کی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے آپ کے ظاہری ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کا احاطہ کر سکے، اس کا احاطہ کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موضوع معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بدنصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالی جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا اور پہاڑ کے برابر ثواب کے ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اور مزید برآں نیز اللہ جل شانہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کے خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کی اس سے محبت ہوتی ہے۔ بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف پڑھنا عملاً فرض ہے، اور اسی پر علماء کے اتفاق ہے۔
تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ مشرک ہوں۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔